لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم کتاب اللہ علیکم۔ 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں وہی مسائل ہیں جو چوتھے پارے کے آخر میں جن مسائل کا تذکرہ تھا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل سے مراد کیا ہے کہ کسی کا مال دھوکے سے کھانا، فریب سے کھانا، ملاوٹ کر کے کھانا، رشوت کھانا، یہ سارے معاملات یہ کھانے ایسے ہی ہے جیسے تم باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے تم کھا رہے ہو۔ الا ان تکون تجارۃ تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اور آگے رب کائنات فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو نا تو اللہ بہت سارے گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے حد مقرر کی ہے اور اس حد کو انسان پار کر دے، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی تعریف ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے وعید سنائی ہے اور وہ انسان عمل کر گزرے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس کے بارے میں لعنت کا لفظ آ جائے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کہ اس کے بارے میں اللہ اس کے اوپر لعنت کرے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ بھی لعنت ہے۔ یا پھر وہ الفاظ آ جائیں کہ لیس منا، جو یہ عمل کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ جب شریعت میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو نا تو پھر بہت سارے گناہ ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے گا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو تقویت دی ہے، فوقیت عطا کی ہے نساء عورتوں پر، مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمانا۔ اور اس کی وجہ اور سبب یہاں رب کائنات نے 2 سبب کا ذکر کیا ہے۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک یہ ہے کہ جس کو اللہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے، کہ یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہوا ہے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنے مالوں کو ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ کمائی کرنا، مال کو جمع کرنا، کما کر لانا، اخراجات اٹھانا، یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر بیٹھ کر کھائے گی، مرد کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے اس کو فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نیک عورتیں، صالحات، قانتات، حافظات، اپنی مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ اور اگر تمہیں خوف ہو ان عورتوں کے حوالے سے، نشوزہن فعظوہن واہجروہن، تو رب کائنات نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ تم اگر ناراضگی اظہار ہو، ان کے بارے میں تمہیں کوئی خوف ہو، تو پھر ان کا طریقہ بیان کیا ہے کہ پھر ان کو تھوڑا سا سمجھاؤ اور اپنے بستر کو الگ کر لو، اپنی چارپائی، اپنے بستر ان سے الگ کر لو۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے، ایک عقل مند عورت، ایک فہم و فراست والی عورت، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے اپنے بستر کو الگ کر لیا جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ عورت نہ سمجھے تو پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو سزا دو، ان کو مارو۔
اور مارنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ درندہ صفت بن جاؤ، بلکہ ہلکی سی مار دو، نہ ہی چہرے پہ مارو اور نہ ہی ایسی مار مارو کہ ان کے جسم پہ داغ بن جائیں اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدن اجرا عظیما، کہ اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے جو بھی فیصلہ کر دیا ہے، جس کو جو مقام عطا کر دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کسی کے اوپر ظلم والا نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں آنے لگو اور اس حال میں تمہیں نیند کا بھی غلبہ ہو تو تم اپنی پہلے نیند پوری کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم نیند کے نشے میں ہو اور تم وہ الفاظ کہہ دو کہ جو تم کہنے نہیں چاہتے، گویا کہ یہ نہ ہو انسان دعا کی بجائے بد دعا اپنے اوپر کر رہا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہی قرآن کا اعلان ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، گویا کہ نماز میں اللہ سے کیا سوال کر رہے ہو، کس کی پناہ طلب کر رہے ہو، جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک نماز کے قریب نہ آؤ۔ ولا جنبا، اور نہ ہی ایسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ راہ مسافر جب تک تم غسل نہ کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی اپنے من الغائط بول و براز سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا پھر انہوں نے عورتوں سے تعلقات قائم کیے ہیں، فلم تجدوا ماء، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ مسح کر لو، تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کے مسح کر لو۔ یہاں سے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنے والا کو سوال کرتا ہے کہ عمر مجھے تیمم کا طریقہ سکھا دیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب انہوں نے سوال کرنے والے نے سوال پوچھا نا تو دوسرے صحابی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا عمر تمہیں یاد ہے وہ وقت جب ہم دونوں ہی تھے تو تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، ہمارے پاس یہ حاجت ہوئی تھی، ہم دونوں جنبی ہو گئے تھے، تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو لوٹ پٹ کرتے جیسے ایک جانور زمین پہ لیٹتا ہے، میں ویسے کر کے میں نے نماز پڑھ لی تھی۔ دونوں کا قصہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارتے اور پھر ان کے اوپر پھونک دیتے اور اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے اور اپنے ہاتھوں کو مسح اس طرح کر لیتے، تمہارے لیے یہی کافی تھا۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ ضرباً واحدۃ لوجہ، دو ضربیں ہیں، نہیں، یہاں صحیح بخاری کی روایت میں ایک ہی ضرب ہے، اور ایک ہی ضرب کافی ہے کہ ایک دفعہ انسان اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارے اور اس طرح تیمم اور یعنی کہ مسح کر لے۔ ضربۃ للوجہ ضربۃ للکفین، ایسا نہیں ہے، ایک ہی ضرب ہے، دونوں یہ صحیح طریقہ ہے صحیح روایت سے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتے، ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے، یعنی کہ اگر وہ انسان اتنے گناہ لے کے آئے، زمین و آسمان کے خلا کو بھر کے وہ گناہ بھی لے آئے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے، لیکن اللہ ہی کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ
کہ اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، گویا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ رب کائنات فرمان دونوں گروہوں کا تذکرہ کرتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا۔ اللہ اکبر، جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی آیات کو جو انکار کرتا ہے، اللہ ان کے لیے وعید سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کے یہ جسم، یہ چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم جہنم میں داخل کریں گے، ان کے یہ جسم جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، یہ پھر ہم اس جسم کو بدل دیں گے، لیذوق العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ حکم الحاکمین، حکمت والا اور غالب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے عوض دوسرا گروہ یہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو باغات جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان جنتوں میں رہنے والے ہوں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک و صاف، وندخلہم ذلا ذلیلا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے کہ جو اس کی امانت تمہارے پاس ہے اس کو لٹا دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے امراء ہیں، وہ حکماء ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اصول یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف کی باعث تمہارے لیے سبق اور درس یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اپنے اختلافات کو، اپنے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو، یہ تمہارے لیے بہترین اصول ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یقیناً من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ حدیث سے رسول ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اطاعت ہوگی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ اطاعت ہے امراء کی، حکماء کی اطاعت ہے، اللہ کا امر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اگر یہ امراء، یہ حکماء، یہ تمہارے سردار، یہ وڈیرے، تمہارے حکمران جو ہیں، اگر یہ وہ حکم دیتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر اصول یہ ہوگا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اطاعت تو ہے انما الطاعۃ فی المعروف، صحیح بخاری کی روایت ہے اطاعت تو صرف معروف کام میں کی جائے گی، نیکی اور خیر میں کی جائے گی۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی پھر اطاعت کرتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہی وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، اور انعام کن کے اوپر کیا ہے؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ نیک لوگوں کی جماعت ہے، وہ حسن اولئک رفیقا، کتنا پیارا ساتھ ہے جو کل قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ خالق کائنات اور رب ارض و سما فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں کوئی تحفہ دے، سلام کرے، اس کا جواب دو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دو، یا پھر أَوْ رُدُّوهَا، یا اتنا ہی جواب دے دو جو اتنا انہوں نے تمہیں تحفہ دیا ہے۔ مثلا ایک آدمی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے، اس کا بہترین تحفہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
اور بہترین تحفہ لٹاتے ہوئے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تمہیں کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو پھر اور ردوہا، ایسے ہی الفاظ تم کہو۔ آج کل بہت سارے ایسے بھی ہم کہتے ہیں جی اس میں اضافہ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت و حلال ہو، جنت و حلال ہو، دوزخ و حرام ہو، جہنم اور اپنی طرف سے یہ اضافہ یہ غلط ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی مخالفت ہے۔ جتنا حق ہے اتنا ہی اس کو ادا کیا جائے گا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی مومن کو قتل کرے، خون بہائے، الا خطأ، ہاں غلطی سے اگر ہو گیا ہے، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا یصدق۔ آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس کا کیا اس کا ہدیہ ہے، گردن کو آزاد کرنا ہے، یا پھر اس کا فدیہ ادا کرنا ہے، یا پھر اگر نہیں ہے تو فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، تو پھر اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر پے در پے 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے گناہ کو معافی کرنے والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، لیکن جو جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرتا ہے، فجزاء جہنم، پھر اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ ہوگا اس کے اوپر، ولعنہ، اور اس کی اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر، وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رب کائنات نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو انسان عام لوگ بیٹھے ہیں گھروں میں اور دوسرے جو مجاہد ہیں، فرمایا کہ آپس میں برابر نہیں ہے، بلکہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ ان بیٹھنے والوں کو سے زیادہ درجہ اور رتبہ عطا فرماتے ہیں کہ جو مجاہد ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز کو ادا کر لو، پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، قیاما وقعودا، کھڑے بیٹھے، وعلیٰ جنوبکم، اپنے پہلو کے بل بھی بیٹھے ہوئے پھر بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز مومنوں کے اوپر فرض وقت پہ ادا کی ہے، مقررہ وقت پہ ان کے لیے مقرر کی ہے۔ خالق کائنات اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اسی پارے میں دوبارہ پھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس لیے جو شرک کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی نہیں بلکہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اللہ کے علاوہ بتوں کو، دیویوں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، حقیقت میں اصل میں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ لعنہ اللہ، یہ وہی شیطان ہے جس کو اوپر اللہ نے لعنت کی تھی، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے کہا تھا، شیطان نے اس وقت کہا تھا جب نے اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی تو اس نے کہا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں سے ضرور حصہ کھینچوں گا، لے لوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ شیطان نماز میں بھی آ کر انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، اس سے مراد وہی ہے کہ وہ شیطان عبادت سے حصہ لے لیتا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّ، یہ اللہ رب العزت نے شیطان کی باتوں کو ذکر کیا ہے کہ میں ان کے راستے کو روکوں گا اور میں ان کے اعمال سے حصہ لوں گا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعدہم ویمنہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لوگوں
یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس شیطان کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، وگرنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کو بہترین اجر عطا کرنے والے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے، چونکہ یہ سورۃ النساء ہے، اس میں عورتوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو رب کائنات فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے یہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ رب کائنات نے ان تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا اور مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں عورتوں کے مسائل ہیں، یتیم بچیوں کے مسائل ہیں، اور پھر غرباء کے مسائل ہیں، اور ان کا تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے یہاں ذکر کیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس پارے کے آخر میں اسی جماعت کا جس جماعت کا شروع میں تذکرہ کیا تھا، منافقین کا تذکرہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً منافق لوگ ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعهم، حقیقت میں خود کو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں رب کائنات نے منافقین کے 8 خصلتوں کو بیان کیا ہے، 8 عادتوں کو بیان کیا ہے، اور 8 بہانوں کو تذکرہ کیا ہے، اور وجوہات کو بیان کیا ہے۔ رب کائنات آخر میں، اس پارے کے آخر میں ان کی سزا کو مقرر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں جو آخری گڑھا ہے یہ منافقین کا ٹھکانہ ہے۔ کل قیامت کے دن یہ منافق جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی اصلاح کی، یہ لوگ ہوں گے جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو مومنوں کو اجر عظیم عطا کرنے والا ہے۔ خوبصورت رب کائنات نے بیان تذکرہ کیا ہے۔ اب عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ اکبر، اللہ کو عذاب دے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو تمہیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تو تمہیں بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ تمہیں عذاب دے۔ ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، وآمنتم، اگر تم اللہ کی آیات اور اللہ پہ ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑی قدر کرنے والا قدردان ہے۔ بس کمی ہمیں یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور اللہ کی آیات بینات اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔